Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn about present indefinite or present simple tense. इस लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है. दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन हैबिचुअल, रेगुलर or usual action in the present. This tense is also used to express a universal fact. Present indefinite tense का इस्तेमाल अमूमन आदतन किसी भी एक्शन के जो हम आदतन करते हैं या रेगुलर करते हैं, बाकायदगी से उस काम को करते हैं, या कोई आम यूजुअल एक्शन है जो हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास वक्फे से परफॉर्म होता रहता है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. और दुनिया में होने वाले जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जो आलमी सच्चाइयाँ हैं, उनके लिए भी हम जो फैक्ट्स हैं, हकीकतें हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स सी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा. इस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है. सम केसेस में मतलब जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन है, तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. और पहले केस में आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा, आई, वी, सिंगुलर भी हो सकता है. सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है. और इसी तरह जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. एस या ई एस का इजाफा सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. आइए हम सेंटेंसेस में इस प्रैक्टिस को इसकी प्रैक्टिस करते हैं. We play cricket. हम क्रिकेट खेलते हैं. We जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो प्ले खेलना ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. We play इसके बाद क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, तो हमने we play cricket, हम क्रिकेट खेलते हैं. सेकेंड, he sings a song. वो गाना गाता है. अब आपने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है ही, तो उसके साथ हमने सिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया है. ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है. यू गो टू स्कूल एवरी डे. यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यू सब्जेक्ट जो है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. गो फर्स्ट फॉर्म है, यू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है एवरी डे, रोज़ाना. तो ये एक रेगुलर एक्शन है, मतलब कि एक यूजुअल एक्शन है कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है. तो आपने देखा कि इसमें हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठती है. वो सुबह सवेरे उठती है. शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है गेट के साथ एस का इजाफा किया है. गेट्स अप, ये एस जो है अप्स के साथ जो एस है ये गलती से लग गया, आप इसे हटा दें. Gets up early in the morning. She gets up early in the morning. इसकी करेक्शन कर लें. अप्स के साथ जो एस है ये गलती से लग गए. Gets up, UP up. Early in the morning, वो सुबह सवेरे उठती है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया है कि वो रोज़ाना कि वो सुबह सवेरे उठती है. ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है कि यूजुअल एक्शन है, मतलब आदत है उसकी सुबह सवेरे उठना, या रेगुलर ये एक्शन रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया है. असलम गोज टू ऑफिस डेली, ये उसका यूजुअल एक्शन है, एक रेगुलर एक्शन है कि वो रोज़ाना. असलम गोज टू ऑफिस डेली, वो असलम रोज़ाना ऑफिस जाता है. असलम सिंगुलर नाउन है, तो गो के साथ ई एस का इजाफा हमने किया है. गोज टू ऑफिस डेली. सिंगुलर नाउन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, तो गो के साथ हमने ई एस का इजाफा किया है. असलम गोज टू ऑफिस डेली, असलम रोज़ाना स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है. इसी तरह सेंटेंस नंबर 6, आई टेक लंच एट 1 PM डेली.
یہ اس کی عادت ہے یا ایک ریگولر ایکشن ہے. میں روزانہ 1 بجے لنچ کرتا ہوں. میں روزانہ 1 بجے لنچ کرتا ہوں. تو آئی جو ہے فرسٹ پرسن سنگولر پروناؤن ہے. آئی کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ ورب کے ساتھ نہیں کریں گے. یہ صرف تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤنس کے ساتھ ہوتا ہے. ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے ورب کے ساتھ. تو آئی ٹیک لنچ. میں روزانہ لنچ کرتا ہوں ایٹ 1 PM ڈیلی. روزانہ 1 بجے میں لنچ کرتا ہوں. سینٹینس نمبر 7. سن رائزز ان دا ایسٹ. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. تو سن جو ہے سنگولر ناؤن ہے, تو رائز کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا ہے. ان دا ایسٹ مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک یونیورسل فیکٹ کے لیے ہم نے پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال کیا ہے. سینٹینس نمبر 1. ہی ٹیکس پارٹ 2 times a day. اب یہ اس کی عادت ہے. یہ ایک فکرہ جو ہے ایک ہیبٹ کو پریزنٹ کر رہا ہے, کہ کسی کی کوئی عادت کو پریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ جو ہے 2 دن میں 2 مرتبہ نہاتا ہے. ہی ٹیکس باتھ, وہ نہاتا ہے 2 times a day, دن میں 2 مرتبہ. تو ہی جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے. تو ٹیک کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا. ٹیکس, ہی ٹیکس باتھ 2 times a day. وہ روزانہ 2 مرتبہ نہاتا ہے. ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا ہے. اب ہم نیگیٹو سینٹینسز کو دیکھیں گے کہ پریزنٹ سمپل میں نیگیٹو سینٹینسز کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. تو اس میں اسی طرح اگر سبجیکٹ جو ہے وہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے, سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے, کوئی بھی پلورل ناؤن ہے, تو اس کے ساتھ ہم سبجیکٹ کے فوراً بعد ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے, پھر ورب کی فرسٹ فارم استعمال کریں گے, پھر آبجیکٹ کا استعمال ہوگا اور فل اسٹاپ. تو یہ نیگیٹو سینٹینس کا اسٹرکچر ہے. اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے, فار ایگزامپل ہی, شی, اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہے, تو اس کے فوراً بعد نیگیٹو سینٹینسز میں ہم ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے, پھر ورب کی فرسٹ فارم ہوگی. لیکن یاد رکھیے اب ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے. پہلے ہم نے ڈز ناٹ استعمال کر لیے اور اس کے بعد آبجیکٹ استعمال ہوگا. آئیے اب سینٹینسز کو دیکھتے ہیں. ہی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر. وہ خط نہیں لکھتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہی جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے ڈز ناٹ لگایا ہے. ہی ڈز ناٹ, اور رائٹ کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ ہم نے ڈز ناٹ استعمال کر لیا, تو اس کے ساتھ جو ہے ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. ہی ڈز ناٹ رائٹ ورب کی فرسٹ فارم ہے. ہی ڈز ناٹ رائٹ اے لیٹر. وہ خط نہیں لکھتا ہے. یو ڈو ناٹ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. تم صبح سویرے نہیں اٹھتے ہو. اب یو جو ہے سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے, تو اس کے ساتھ ہم ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے. یو ڈو ناٹ گیٹ اپ. گیٹ اپ جو ہے فرسٹ ورب کی فرسٹ فارم ہے. ارلی ان دا مارننگ, صبح سویرے. شی ڈز ناٹ کلین دا کچن. شی جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے, اس کے ساتھ ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے. اس کے بعد کلین جو ہے ورب کی فرسٹ فارم ہے, لیکن اس کے ساتھ ایس کا یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ڈز ناٹ استعمال کیا ہوا ہے. شی ڈز ناٹ کلین دی کچن. وہ کچن صاف نہیں کرتی ہے. They do not play hockey. وہ ہاکی نہیں کھیلتے ہیں. They جو ہے یہ تھرڈ پرسن پلورل پروناؤن ہے, تو اس کے ساتھ ڈو ناٹ کا استعمال ہوگا. اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ استعمال ہوگا. They do not play hockey. وہ ہاکی نہیں کھیلتے ہیں. We do not play games. ہم گیمز نہیں کھیلتے ہیں. We بھی جو ہے یہ فرسٹ پرسن پلورل پروناؤن ہے, اس کے ساتھ ڈو ناٹ کا استعمال ہوگا, پھر ورب کی فرسٹ فارم پلے استعمال ہوگی, پھر آبجیکٹ گیمز استعمال ہوگا. ہم گیمز نہیں کھیلتے. اب ہم انٹروگیٹو یعنی سوالیہ فکروں کا سینٹینس اسٹرکچر دیکھیں گے کہ اس ٹینس میں پریزنٹ سمپل میں سوالیہ فکروں کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. سوالیہ فکروں کے لیے بالکل ویسے ہی اسٹرکچر ہے کہ اگر آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے, یعنی ہی, شی, اٹ یا کوئی بھی سنگولر ناؤن ہے, کوئی بھی نام ہے وہ سنگولر ہے, تو اس سے پہلے ڈز کا استعمال ہوگا, پھر ہیلپنگ ورب ڈز کا استعمال ہوگا, پھر اس کے بعد سبجیکٹ, پھر ورب کی فرسٹ فارم, پھر آبجیکٹ, اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر سبجیکٹ جو ہے سنگولر تھرڈ پرسن پروناؤن اور سنگولر ناؤن کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی ہے, تو آپ اس سے پہلے ڈو, پھر سبجیکٹ,
پھر ورب کی فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن استعمال کریں گے. اب ہم سینٹینسز کو دیکھتے ہیں. انٹروگیٹو سینٹینسز. ڈز شی کوک میل؟ کیا وہ کھانا پکاتی ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ شی جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے. اس سے پہلے ہم نے ڈز کا استعمال کیا ہے اور پھر کوک کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ ہم نے پہلے جو ہے وہ ڈز کا استعمال کر لیا ہے. تو ڈز شی کوک میل اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن کا استعمال کیا ہے. سوالیہ فقرہ ہے تو آخر میں جو ہے یہ سوالیہ نشان لگانا بہت ضروری ہے. ادروائز یہ فقرہ جو ہے انکمپلیٹ تصور کیا جائے گا. تو آپ نے سائن آف انٹروگیشن کا خیال رکھنا ہے کہ فقرے کے آخر میں، کسی بھی سوالیہ فقرے کے آخر میں یہ علامت ضرور ہونی چاہیے. ڈز شی کوک میل؟ کیا وہ کھانا پکاتی ہے. سیکنڈ، ڈو دے پلے کرکٹ؟ کیا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو دے جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن ہے. اس سے پہلے ہم نے ڈو کا استعمال کیا، پھر پلے ورب کی فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ کرکٹ اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن. کیا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. سینٹینس نمبر 3، ڈو یو ٹیک باتھ ڈیلی؟ کیا تم روزانہ نہاتے ہو. یو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے. اس سے پہلے ہم ڈو کا استعمال کریں گے. ٹیک ورب کی فرسٹ فارم، پھر بات جو ہے یہ آبجیکٹ ہے. ڈو یو ٹیک باتھ ڈیلی؟ کیا تم روزانہ نہاتے ہو اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن یعنی سوالیہ نشان ہے. سینٹینس نمبر 4، ڈز ہی رائٹ اے لیٹر؟ کیا وہ خط لکھتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تھرڈ پرسن سنگولر پروناؤن سے پہلے ہم نے ڈز کا استعمال کیا، پھر ہی، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم رائٹ اور اس کے ساتھ ایس کا اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے ڈز کا استعمال کیا ہوا ہے اور آخر میں آبجیکٹ کا استعمال اور آخر میں جو ہے اس کے سائن آف انٹروگیشن یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کیا. کیا وہ خط لکھتا ہے. سینٹینس نمبر 5، ڈو آئی ڈرائیو دا کار؟ کیا میں کار چلاتا ہوں. کیا میں موٹر گاڑی چلاتا ہوں. ڈو آئی ڈرائیو دا کار؟